عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم. یہ بھی اسلام کا بہت بڑا قاعدہ ہے جو ہر شخص پہ لاگو ہوتا ہے. من رأى، پیارے رسول سے انہوں نے کہا، حضرت ابو سعید خدری میں نے سنا فرماتے تھے جو کوئی بھی ہو، مرد ہو، عورت ہو، غلام ہو، سب کے اوپر یہ ہے جو اللہ کی جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہے اس کے اوپر فرض ہے کوئی بھی منکر کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف کنتم خیر امۃ خرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہیں برپا کیا گیا ہے خیر الناس بنا کر کے تاکہ تم معروف کا حکم دو، منکر سے روکو. معروف کا معنی شریعت نے جس کو جائز کہا ہے اور جس چیز کا واجب کہا ہے، جس چیز کو جائز، واجب، مستحب، یہ سب معروف ہیں. اور جن چیزوں کو شریعت نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے، جن چیزوں سے منع کیا ہے، وہ منکر ہے. منکر کے معنی لائق انکار، معروف لائق معرفت، اس کو جانو، اس پر عمل کرو. تو پیارے رسول نے فرمایا جو کوئی ایسی چیز دیکھ رہا ہے جو شریعت میں قابل انکار ہے تو کیا کرے؟ اگر طاقت ہے تو پہلا اسٹیج فلیغیرہ بیدہ، اگر آپ کا بچہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، بیوی غلط کام کر رہی ہے تو اپنی طاقت سے اس کو روکنا ہے، کیونکہ وہاں اللہ نے طاقت دی ہے. ملک کا حاکم جو ہے اس کو اللہ نے طاقت دی ہے، شہر کا حاکم اس کو طاقت دی ہے تو وہ برائیوں کو روکنے کی اپنے طاقت سے کوشش کرے. حاکم وقت آگے چل کر کے اس کو مزید اور طاقت ہے تو وہ بھی ہر منکر کو روکنے کی کوشش کرے. الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، نیک بندے ہمارے ایسے ہیں جن کو ہم طاقت دیتے ہیں زمین میں تو صلاۃ کو قائم کرتے ہیں. اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، امر بالمعروف کرتے ہیں، بری چیزوں سے روکتے ہیں. تو ہر ایک کے اوپر فرض ہے کہ اگر طاقت ہے تو اس منکر کو، بری چیز کو اپنے ہاتھ سے بدل دے. فإن لم يستطع فبلسانہ، ہمارے اوپر طاقت نہیں کسی کے بچے پر، لیکن بچہ کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے، سڑک میں مار رہا ہے، ارے بیٹا ایسا نہ کرو، ظلم نہ کرو، کبھی ہو سکتا ہے تم سے طاقتور تمہارے پلے پڑ جائے تو تمہیں ڈھیر کر دے گا، سمجھا کر کے. اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے یا کوئی بڑا آدمی غلطی کر رہا ہے، اس کی غلطی کو تجربہ ہے کہ اگر ہم انکار کریں گے تو ہو سکتا ہے ہماری جان لے لے، تو کم سے کم دل پر فإن لم يستطع فبقلبہ، دل سے کہہ لے یا اللہ یہ بری چیز ہے، میں اس سے راضی نہیں ہوں لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا. کم سے کم برائی کو ذہن سے گزار لے، برائی ہونے کی تجدید کر لے، نہ کہ روزانہ برائی دیکھتے دیکھتے کہتے ہیں لوگ عادی ہو جاتے ہیں اور اس کا جرم بھی ہلکا ہو جاتا ہے. تو ہمیشہ یہ ہر شخص کے لیے ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر شخص جس چیز کا عالم ہے اس کو لوگوں تک پہنچائے، لیکن شرط یہ ہے کہ یقینی طور پر جانتا ہو کہ یہ معروف چیز ہے، اس کا حکم دے، یقینی طور پر جانتا ہے کہ یہ منکر ہے. اپنے خیال سے ہم ان نوجوانوں کو کہیں گے جو اپنے خیال سے سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم جا کر کے جہاد کے نام سے نکلیں اور لوگوں کو ماریں، ایک ہی کو کسی کو مار دیا تو بہت کمال ہو گیا، یہ سب چیزیں یقینی طور پر شرعی نہیں ہیں. پوچھ کر کے آگے بڑھیں، لیکن جس چیز کے بارے میں اللہ نے حکم دیا بدلنے کا وہ یہ ہے کہ یقینی طور پر معلوم ہو کہ یہ برائی ہے، یقینی طور پر معلوم ہو کہ یہ بھلائی ہے، تو اس بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا علی حسب الاستطاعت، اپنے ہاتھ سے، نہیں تو زبان سے دو ٹوک پھینکے، نہیں تو دل میں یہ چیز گزار لے اللہم ھذا منکر، اے اللہ تعالیٰ برائی ہے لیکن میں بے بس ہوں، نہیں کچھ کر سکتا. تو گویا تمام امت کے اوپر یہ فرض ہے. من صیغہ عموم ہے. اسی طرح جیسے میں نے ذکر کیا کہ جب تک وہ یقین نہ ہو جائے کہ یہ بری چیز ہے یا برائی ہے، اس سے روکنا اس کے لیے جائز نہیں. ہو سکتا ہے اپنی سمجھ سے یہ سمجھ لیں کہ یہ برائی ہے تو اور اس کے خلاف ہنگامہ شروع کر دے، نہیں. اسی طرح اور بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ بعض مسائل علماء نے اس کے دو رخ بیان کیے ہیں، یہ بھی جائز ہے وہ بھی جائز ہے. اب جیسے ہاتھ تشہد کے وقت انگلی ہلانا، بعض علماء کہتے ہیں یہ اشارہ، دونوں کے قائل ہمیشہ رہے علماء اور وہ حدیث ہی کے الفاظ سے استنباط ہیں. تو ایک کو منکر سمجھ کر کے آپ اس کے خلاف ہر وقت، سنا ہے افغانستان میں کچھ لوگ ہلا رہے تھے، انگلی توڑ دیا طالبان کی جگہ ہے نا، وہ مجاہدین ہیں، سب انگلی بیچارے کی توڑ دی. تو یہ سب غلط ہے. جہاں جس چیز میں دو رخ ہیں، کسی چیز کو آپ ناجائز سمجھتے ہیں لیکن وہ علماء نے اس کو اجتہاد کی بنا پر کسی عالم کے اس کو جائز کہا ہے، تو ایسی چیز میں اختلاف کرنا شدت سے یہ جائز نہیں ہے. رہ گئی بات اگر آپ عالم ہیں وہ بھی عالم ہے تو ڈسکس جس کو کہتے ہیں، یا آپ ان سے باتیں کر سکتے ہیں، بھائی آپ کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ فلاں دلیل سے صحیح نہیں ہے، آئیے بیٹھ کے سمجھنے کی کوشش، یہ الگ بات ہے. وہ جادلہم باللتی ہی احسن میں آئے گا کہ اچھے انداز سے بات چیت کرو. لیکن آپ سمجھ لیں کہ اپنے منمانی یہ غلط ہے تو جیسا چاہیں کریں، اس کے خلاف آواز اٹھائیں، لوگوں کو
تو اس سے بہت کچھ فساد پیدا ہوگا. جی. اور الحدیث نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ کے تحت ہر شخص اپنے گھر کا مالک ہے، اس کے اوپر فرض ہے کہ اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو غلط کام سے روکے. اگر اسی پر عمل ہو لے تو ہمارے خیال سے میجارٹی ہماری بہت سے برے کاموں سے پاک ہو سکتی ہے. لیکن ہم اس کے لیے یہ کام نہیں کر پاتے ہیں. بیوی کے سامنے تو بھیگے رہتے ہیں اور دوسروں کے سامنے شیئر، اور بچوں کو مار پیٹ کریں گے لیکن بیوی سے ڈرتے ہیں. یا ہو سکتا ہے بیوی سے بھی ڈرتے ہو لیکن صرف بیوی ان سے ڈرتی ہو لیکن دنیا کے معاملے میں اس سے ڈرتی ہو، آخرت کا کوئی فکر نہ شوہر کو ہے نہ بیوی کو. ایسے گھر بہت سے ہیں جس میں برائیاں پلتی ہیں. آج کل جو یہ واٹس ایپ ہے، ٹیلی ویژن ہے، اس میں مختلف قسم کے جو گانے بجانے اور مشاعرے غلط قسم کے سب ہو رہے ہیں. چاہیے ہر گھر والے کو کہ اپنے گھر کو اس سے پاک کریں، ورنہ قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا. اور اگر نہیں، یقیناً طاقت نہیں ہے، ہو سکتا ہے گھر والوں پر بھی، بچے بڑے ہو گئے، بوڑھا ہو گیا بیچارہ، کیا کرے؟ اس کا عذر قائم ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے اگر پہلی زندگی میں جب بچے چھوٹے تھے اگر اپنا فرض ادا کرتا رہا، ورنہ اس میں بھی گناہ ملے گا اس کو. الحدیث الخامس والثلاثون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، پیارے رسول سے سن کر کے بیان کرتے ہیں، پیارے رسول نے فرمایا لا تحاسدوا، آپس میں حسد نہ کرو. حسد کا معنی جو مذموم حسد ہے، حسد کی 2 قسمیں ہیں. پیارے رسول نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، 2 چیزوں میں حسد جائز ہے. کون سی 2 چیزیں؟ رجل آتاہ مالا، اللہ نے کسی کو مال دیا ہے اور وہ مال نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے، تو ہم یہ تمنا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسے دے دے تو میں تیری راہ میں خرچ کروں. یہ حسد ہے، اس کو حسد کہا جاتا ہے، لیکن یہ جائز حسد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس طرح دے دے یا اس سے اچھا دے دے. دوسرا مذموم حسد کہ اللہ نے کسی کو اچھے سے اچھی زندگی دی ہے، صحت دی ہے، اولاد دی ہے، یہ دل میں ہو کہ اللہ اس کی اولاد کو مار ڈالے یا اس کا مال ختم ہو جائے. اگر دل میں یہ تمنا ہے تو اللہ کے اوپر وہ آدمی اعتراض کر رہا ہے. اللہ دینا چاہتا ہے، تم اللہ کے اوپر اعتراض کر کے چاہتے ہو کہ دعا بھی کر سکتا ہے کبھی کبھی کہ اللہ اس کو مار ڈالے اللہ، تو یہ حسد مذموم ہے. اسی حسد کے بارے میں پیارے رسول نے فرمایا ہے ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. حسد نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جس طرح لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اس وجہ سے اللہ نے دیا، اللہ تم اس کو مزید دے. اور اس باب میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے یہ نیت کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی دیتا ہے اس طرح تو میں بھی خرچ کرتا، اللہ ہمیں اس کو خرچ کرنے کا اجر ملے گا. اور اگر کوئی شخص ایسا ہے، کسی شخص کو دیکھا کہ بہت کچھ مالا مال ہے، سنیما گانے بجانے میں غلط کام میں خرچ کرتا ہے، تو یہ تمنا کرتا ہے کہ اللہ مجھے بھی ایسا دے دیتا، مجھے بھی مال دیتا، میں بھی ایسے اللہ تعالی خرچ کرتا. اور جیسے کسی نے کہا کہ تیری شادی کروں گا، گھر کی آبادی کروں گا اور دیوالی کروں گا اور ہزاروں خرچ کروں گا، یہ تمنا جو ہے اس کے لیے گناہ کا باعث بنا. برے کام کرنے کی تمنا کے لیے یا برے کام کرنے کے لیے یہ تمنا کرے کہ مجھے بھی ایسے مل جائے تو میں بھی ایسے کرتا. کلاہما فی الوزر سوا، کرنے والا اور اس طرح کی نیت کرنے والا وزر گناہ میں سوا ہے، برابر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تحاسدوا، آپس میں حسد نہ کرو، نہ تم کرو نہ وہ کریں. لا تحسدوا لا تحاسدوا جب کہا تو اس میں لا تحسدوا یعنی ایک طرف سے بھی حسد جائز نہیں. وہ ہمارے اوپر حسد کرے، ہم اس کے اوپر حسد کریں، یہ تحاسدوا ہے. ایک آدمی حسد کر رہا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کے بارے میں کیا کہا ہے ودوا لو تکفرون کفارا حسدا من عند انفسہم. یہودیوں کی صفت ہے کہ وہ حسد کرتے تھے مسلمانوں سے اور کہتے تھے کہ تمہارے نبی تو چھوٹی بڑی چیز سکھاتے ہیں، تو حسد نہ کرو. ولا تناجشوا، ایک دوسرے کی بیع شراء میں قیمت بڑھا کر کے لینے کی کوشش نہ کرو. اسلام کا قاعدہ ہے کہ اگر ہم اور فلاں ایک چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس کو بیچ دو، اس کی قیمت 10 ریال ہے لے لو، 10 روپے ہے لے لو. نہیں بھائی 9 کرو. وہ کہتا ہے نہیں 9 نہیں، اچھا 8 دو نہیں 9 کر لو. بیچ میں ایک آئے اور کہتے ہیں میں تم کو 11 دے رہا ہوں مجھے دے دو. جب تک ہمارا ان کا معاملہ طے نہ ہو جائے، یا تو ہم نے خرید لیا بھائی ہم نہیں لیں گے، اب تم دوسرے سے بیچو، تب ان کا داخل ہونا جائز ہے. لیکن قیمت بڑھانے کے نہ اس طرح مزائدہ کر کے جائز بھی نہیں ہے. اور کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خریدنا تو نہیں ہے لیکن دکان پر اکٹھا ہو کر کے 2-4 آدمی اتفاق کر لیتے ہیں. مکے میں یہ چیز تھی، گاڑی بیچنے جاؤ یا گاڑی خریدنے جاؤ
تو وہاں جو حراج کو کیا کہیں گے شیخ، کھلا بازار ہوتا ہے، بولی جس میں حراج کو بولی، ہر زمانے بولنا حراج ہوتا ہے. ہاں اس گاڑی کی قیمت 1000، کون دے رہا ہے اسے 2000 4000، اس میں خریدنے کے لیے نہیں، 2-4 آدمی خالی بیچارہ جو ضرورت مند ہے خریدنا چاہتا ہے اس کو ابھارنے کے لیے ہو. اس کی قیمت جب 10 دے دی لوگوں نے تو میں 10.5 دے کر کے خرید، اچھا ٹھیک ہے 10.5 لے لو، وہ شکار ہو گیا اس کا. نجش کہتے ہیں کہ یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس جھاڑی میں ہرن بیٹھا ہوا ہے، جا کر کے شکاری ادھر گھات لگا کر کے بیٹھ جائے، ادھر سے کچھ لوگ پتھر ماریں گے تو اسی طرف بھاگے گا جہاں شکاری ہوتا ہے، فوراً مار دیا. اس کو نجش کہتے ہیں، یعنی صید شکار کو ابھارنا. اب بیچارہ گیا واقعی ضرورت کے تحت گاڑی خریدنے، گاڑی 5000 کی مستحق ہے. اب وہ آ کر کے سب وہیں کے لوگ اکٹھا ہو گئے، جب اس کے یہاں کوئی جائے گا تو یہ سب اکٹھا ہو جائیں گے اور اس طرح بولی لگا کر کے قیمت بڑھا کر کے اس کو پھانس لیتے ہیں. یہ چیز بھی پیارے رسول خریدنے کی نیت نہیں ہے. ہاں اگر خریدنے کی نیت واقعی ہے، اللہ جانتا ہے نیتوں کو، تو ٹھیک ہے. اگر اس نے کہا کہ اس کی جو زیادہ سے زیادہ قیمت دے گا اس کو دیں گے، اس کو مزاحدہ کہتے ہیں، جو زیادہ دے گا تو اس طرح ہمیں بھی داخل ہونے کا حق ہے. تیسرے چوتھے کو بھائی انہوں نے تو ہمیں 10,000 دیا، کوئی زیادہ دے رہا ہے، نہیں سب چپ ہو گئے، تم لے لو 10,000 میں، نہیں تو کوئی بڑھا کر کے لے لے تو جائز ہے. صرف اس نیت سے جائز نہیں کہ اس کو پھانسا جائے، خریدنے کی نیت نہ ہو. لا تناجشوا ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض و کینہ نہ کرو. بغض کیا ہوتا ہے؟ اس کے ہر چال پہ یا اس کے ساتھ دشمنی ہو. ہمیشہ بغض کے نتیجے میں کبھی کبھی اس کی برائی بھی کرے گا، غیبت کرے گا اور کچھ، تو کسی کے دل میں کسی کا بغض نہ ہو. ہر ایک کو سمجھو کہ ہمارا بھائی ہے. ہاں اگر وہ اللہ کی مرضی کے خلاف کام کر رہا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے لیے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں. الحب للہ البغض للہ، یہ ایمان کے درجات، ایمان کی شاخوں میں سے ہے. کہ کوئی نیک آدمی ہے، نہ اس سے لینا ہے نہ کچھ دینا ہے، لیکن ہم اس سے اس معنی محبت کریں کہ اللہ کا نیک بندہ ہے، ہم اس سے محبت کر رہے ہیں، اس سے لینے کے نام سے نہیں کچھ. اور اسی طرح فلاں سے ہم بغض دل میں رکھ سکتے ہیں، کینہ، اور اس کو مکروہ سمجھیں گے اگر وہ برے کام کرتا ہے. تو یہ اللہ کے لیے ہوا، نہ کہ ہم نے کوئی طلب کی اس سے، ہمیں دیا نہیں اس نے، اس کی کوئی غلطی نہیں، اس کے باوجود اس کے خلاف دل میں ہم کینہ رکھ لیں، یہ چیز جائز نہیں ہے. لا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض و کینہ نہ رکھو. ولا تدابروا، ایک دوسرے کے سامنے پیٹھ پھیرو نہ پیٹھ پھیرو. یہ معنی ہے کہ ایک دوسرے سے مل کر کے رہو اور ان سے قطع تعلق نہ کرو. عام مسلمان ہے، کم سے کم اگر پڑوسی ہے تو آپ اس سے ملا تو سلام کرنا واجب ہے، اور کوئی موقع آیا تو اس کو بھی بلا لیجئے، مہمان آئے ہیں، یہ بھی ان عدم تدابر میں داخل ہوتا ہے، پڑوسی کا حق دینا. اور اب آپ ان کے درمیان کوئی ذرا سی رنجش ہوئی تو اب بولنا ہی چھوڑ دیا، یہ حجر اور تدابر ہے. پیٹ پھیر کر کے جانے لگے، دیکھا ہوا آ رہا ادھر منہ کر کے چل دیے، یا یہ کہ ابھی سلام کرے گا ادھر منہ کر کے کچھ دیکھنے لگے جیب میں تاکہ وہ گزر جائے، ایسا بہانہ کیا جاتا نہیں. اللہ کے یہاں یہ چیز جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھائی بھائی ہو کر کے ایک دوسرے سے محبت کریں. المسلم ولا یبع بعضکم علی بیع بعض، کسی کی خرید فروخت پر دوسرا کوئی داخل نہ ہو جب تک وہ الگ نہ ہو جائے. اب وہی مثال پہلی جو دی تھی کہ ہم یہ دونوں خرید رہے ہیں اور 9:30 میں ہو سکتا ہے دے دے، 10 نہ لے، آئے چھوڑو ان کو، میں اسی درمیان ابھی امید تھی کہ ہم لے لیں گے، اب آپ سوچئے آئے اور کہتے ہیں ہم 12 تم کو دے رہے ہیں، ان کو چھوڑو ہم لے لے رہے ہیں. اس میں ایک دوسرے کے خلاف دل میں عداوت ابھرے گی. اسلام ہر اس چیز سے منع کرتا ہے جس میں مسلمانوں کے درمیان ایک دوسرے کے خلاف عداوت، بغض اور کینہ اور حسد کا سبب بن سکے کوئی چیز. لا یبع بعضکم علی بعض وکونوا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندوں سب بھائی بھائی ہو جاؤ. بھائی بھائی ہونے کے نتیجے میں ایک کے بیع پر بیع نہیں کر سکتے، ایک سے پیٹھ پھیر کر کے چلا جانا اور قطع تعلق نہیں کر سکتے، بغض نہیں کر سکتے، نہ ان کو پھانسنے کے لیے قیمت بڑھا سکتے ہیں اور نہ ان سے حسد کر سکتے ہیں. یہ ہے بھائی بھائی ہونے کا نتیجہ، جس طرح ہونے کا پیارے رسول نے حکم دیا ہے. کونوا، ہو جاؤ، یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو جاؤ، یا ہو جاؤ اللہ کے بندے جس طرح بھائی بھائی بن کے رہتے ہیں اس طرح ہو جاؤ. المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المؤمنون اخوہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. ولا یظلمہ، اس پر ظلم نہیں کرتا. بھائی کا تقاضا ہے کہ بھائی پر ظلم نہ کرے. لا یخذلہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ سامری نے گمراہ کر دیا قوم موسیٰ کو، آئے غصے میں، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، توریت کو ڈالا، اور اخذ برأس اخیہ یجرہ الیہ، سر پکڑ کر کے جھنجھوڑنے لگے. کیا تم نے کیا؟ میرے بعد تم نے لوگوں کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ بچڑا پوجنے لگے. کہتے ہیں یا ابن
اے میرے ماں کے بیٹے. دیکھیے بھائی کا یعنی ایسا مخاطب کیا تم ہمارے ماں کے بیٹے ہو, مجھے ستاؤ نہیں. یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا برأسی, میرا پکڑ کے سر نہ کھینچو, نہ میری داڑھی پکڑ کر کے کھینچو. انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی, میں اس وجہ سے کچھ نہیں بولا کہ اس آ کر کے آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا, اب آپ ہی فیصلہ کیجیے. تو بھائی بھائی ہونے کا نتیجہ ہے کہ ایک دوسرے پر رحمت اور شفقت برتے. تم میرے ماں کے پیٹ سے تم بھی نکلو, ہم بھی نکلیں, ہمارے ساتھ ایسا کر رہے ہو. کوئی دوسرا کرتا تو کوئی بات نہیں. یہ چیز ہے نا, عربی کا ایک شعر ہے, وَظُلْمُ ذَوِي الْقُرْبَى أَشَدُّ مَضَاضَةً عَلَى الْقَلْبِ مِنْ وَقْعِ السِّهَامِ الْمُهَنَّدِ. ایک رشتہ دار کا ظلم دل پر تلوار سے زیادہ بھی اثر انداز ہوتا ہے. تیسرا آدمی چوتھا آدمی ہے تو کوئی بات نہیں, وہ ہلکا رہتا ہے, لیکن بھائی ہو کر کے ہمیں قتل کر رہے ہو, بھائی ہو کر کے ہماری عزت لے رہے ہو, یہ گویا بہت بعید بات ہوتی ہے. اسی کو پیار رسول نے مخاطب کر کے کہا کہ اللہ کے بندے نیک بندے ہو جاؤ. ایک مسلمان کا حق ہے کہ کسی مسلمان پر ظلم نہ کرے. ولا يخذله, اس کو مدد کی ضرورت ہے کسی چیز کی. ابھی جو حدیث پڑھی ہے اس کو ایک بوجھ اٹھا کر کے اس کے سر پہ رکھنا ہے, چھوڑو چلے گئے, تو یہ بھی آپ نے اس کی مدد چھوڑ دی. اور اگر خدا نخواستہ اگر دو چار آدمی اس کی مدد نہ کریں تو ہو سکتا ہے وہ کل بھوکوں مرنے لگے, تو اس میں بھی اکٹھے ہو کر کے مسلمانوں کا طریقہ ہو جانا ہونا چاہیے. کسی کو بھی مدد کرنی ہو, اگر ہمارے ساتھ غیر مسلم بھی مسالمت اور مصالحت کے ساتھ رہتا ہے تو اس میں بھی اجر ہے انشاءاللہ, تاکہ میجارٹی امن و امان کے ساتھ زندگی گزار سکے. لا یخذلہ, مدد کے وقت اس کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا ہے. ولا یکذبہ, بات جب ہو تو جھوٹ اس کے سامنے نہیں بولتا ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جھوٹ بول کر کے دھوکہ دیا جاتا ہے مسلمان کو. ولا یحقرہ, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھے. حقارت کی نظر سے کس طرح کپڑا پہنے ہیں, جیسے ہے حدیث شریف میں ہے کہ ان من عباد اللہ, اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر جا کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں, رب مدفوع بالباب, دروازے پہ کھڑے, یہاں کیوں کھڑے ہو, چلو اپنا راستہ دیکھو, لوگ بھگا دیں. یہ عجیب ہے. علامہ ابن جوزی نے کہا ہے, کتاب ہے ان کی صید الخاطر, بڑی عقل کی باتوں کی کتاب ہے. اسی طرح ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کی روضۃ العقلاء ہے, آپ لوگ پڑھیے, اس سے عقل بڑھے گی. جی, تو علامہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ جو شخص کسی کی ظاہری شکل دیکھ کر کے اس کا احترام کرتا ہے اور کسی دوسرے کو ظاہری پھٹی شکل دیکھ کر کے اس کی تحقیر کرتا ہے, وہ کتوں کے خصال سے متصف ہے, یعنی کتے کی خصلت اس کے اندر ہے. اور یہ حقیقت اللہ نے, آپ دیکھتے ہیں صاف شفاف کپڑا پہن کے کوئی جا رہا ہے, کتا اس کے سامنے دم ہلاتا ہے, اور بیچارہ پھٹے میلے کپڑے جب پہن کے جاتا ہے تو کتے بھونکنے لگتے ہیں. تو انسان کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. کیا معلوم کہ اللہ کا بندہ حلال روزی سے یہ کپڑا پہنے ہوئے ہے, اور اس حلال روزی میں اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے, اور وہ اللہ کے ہاں بہت اس کا بڑا درجہ ہے. رب مدفوع بالباب لو اقسم علی اللہ لا برہ. کیسے لوگ ہیں کہ لوگ ان کو اپنے دروازے پہ کھڑا نہیں ہونے دیتے, لیکن اللہ کے نزدیک ان کا درجہ اتنا بڑا ہے. قسم کھا لیں کہ اللہ تعالیٰ میں تیری قسم کھاتا ہوں کہ یہ کام تو کر دے, تو اللہ تعالیٰ ان کے کام کو مکمل کر دے گا. ایسے لوگ ہوتے ہیں. نہ پوچھیں خرقہ پوشوں کی عقیدت ہو تو دیکھ ان کو لیے یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستانوں میں. بہت سے ہوتے ہیں پھٹے کپڑے میں, لیکن اللہ کی مرضی لیے گھومتے ہیں. تو اس وجہ سے کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. جی, لا یحقرہ. اور کبر کی جو تعریف کی گئی ہے, پیارے رسول فرماتے ہیں لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر. جس شخص کے دل میں ذرہ برابر یا رائی کے برابر کبر ہے تو وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا. صاحب نے پوچھا کبر کیا ہے اللہ کے رسول, تو آپ نے اس کی تفسیر واضح فرمائی, بطر الحق وغمط الناس. ایک حق بات کسی کو بتا رہے ہیں, کہتا جاؤ ہمیں نصیحت نہ کرو, ہمیں اس کو نہیں لینا, حق ہے اللہ کی بات, اللہ کے رسول کی بات ہے, ہمیں اسے نہیں لینا. یہ سب سے بڑا کبر ہے. غمط الناس, ہر ایک کو حقیر سمجھنا, لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا یا ان کے سامنے اکڑ کر کے چلنا. ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. لوگوں پر بڑکپن ظاہر کر کے نہ چلو ایسے انداز سے کہ تم ہی ہو سب سے بڑے. انك لن تخرق الارض, زمین کو تم پھاڑ نہیں سکتے, اور اگر لمبے ہونے چاہتے تو پہاڑ بھی تم سے لمبا ہے. ولن تبلغ الجبال طولا. تو تواضع سے دنیا میں اقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. چال سے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس چال کے پیچھے کیسی شخصیت ہے, تواضع کی شخصیت ہے یا کبر کی. بہرحال تو لا یحقرہ, اس کی تحقیر مسلمان کی نہ کرے. التقوی ہاں ہونا, پیارے رسول نے فرمایا تقوی کی اصل بنیاد جو ہے وہ دل میں ہوتی. یشیر الی صدری بحسب امرئ من الشر. آدمی کے لیے شریر ہونے یا آدمی کے شر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو کسی وجہ سے نہیں لیکن یوں ہی حقیر سمجھے ظاہری طور پر. دنیا آج کل اسی پر ہے. آدمی جس کو مالدار دیکھتا ہے
وہ اس کے پیچھے بڑے ادب سے رہے گا. ایک غریب اپنا رشتہ دار ہے, اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. بہت سے مسائل میں اس کو آپ تجربہ ہر ایک کا ہوتا ہے, تو یہ یقیناً بھائی کی حقارت ہوئی, سگا بھائی ہے یا مسلمان بھائی ہے. کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ وعرضہ, ہر مسلمان کا ایک دوسرے مسلمان پر خون حرام ہے, اس کا مال حرام ہے, اس کی آبرو حرام ہے. غیبت نہ کرو, لوگوں کے سامنے اس کی بے حرمتی نہ کرو. بے حرمتی سے بڑھ کر کے کسی کی بہو بیٹی پر کیچڑ نہ اچھالو. بہت سی باتیں ہیں عرض کی, یہ یقیناً اللہ نے حرام کر دیا ہے, اور اس کی بنا پر ظاہر بات ہے جہنم سے محرومی کا بھی دھمکی اللہ تعالیٰ نے دی ہے. مال, آپ کہیں گے مال کی کیا حیثیت؟ نہیں, مال کی ایک بہت بڑی حیثیت ہے. کوئی کہے گا دنیا دوں کی خاطر آدمی, اللہ پیارے رسول نے فرمایا ہے اگر کوئی شخص آ کر کے تمہارا مال لینا چاہتا ہے تو اس کو نہ دو. کہا اللہ کے رسول اگر وہ مجھے قتل کر دے, میں اس کو قتل کرنا چاہوں, مال لینے آتا ہے, تو پیارے رسول نے فرمایا وہ اس لائق تھا کہ تم اس کو قتل کر دو, اور اگر تمہیں قتل کر دیتا ہے تو تم شہید ہوئے. من قتل دون مالہ فہو شہید. آبرو عزت کی حفاظت میں اگر کوئی شہید مارا گیا تو وہ شہید ہوگا. تو مال کی ایک حیثیت ہے, صرف مال ہی نہیں بلکہ اللہ کے قانون کی حفاظت کی حیثیت ہے. یہ نہ کہیں کہ مال ہے چلو دے دیں, آج اس نے چھیننا چاہا دے دیا, کوئی حیثیت نہیں. اس نے چھیننا چاہا نہیں, آپ نے چوروں اور ڈاکوؤں کو کی ہمت بڑھائی. آج آپ کے پاس مال ہے, بینک سے نکالا 50,000 دے دیا, کل لے لیں گے. لیکن ایک بیچارہ جس کی پونجی ہی کل 50,000 کی ہے, کل اس کا سب کچھ چھین لیں گے. اس وجہ سے اللہ کے حکم سے دفاع ہو رہا ہے, صرف مال سے دفاع نہیں ہو رہا ہے. کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ. جی